اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو حرام فرمایا ہے ان کا ذکر کیا، وہ 9 چیزیں ہیں۔ اب اس سے پچھلی آیات کے اندر آپ یہ تفصیل پڑھ رہی ہیں کہ مشرکین جو ہیں وہ بعض چیزوں کو خود سے اپنے پر حرام کر دیتے تھے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام ہی نہیں کیا، مشرک کہتے تھے کہ یہ ہم پر حرام ہے، اور بعض چیزوں کو حلال کر دیتے تھے جن کو خدا نے حرام کیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، جبکہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام نہیں کیا تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ حرام۔ تو اب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے کہ محبوب آپ ان کو بتائیں کہ اللہ نے کون کون سی چیزیں حرام کی ہیں۔ اور اب ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 9 اور چیزوں کا بیان فرمایا، جیسے کہ پیچھے اور بے شمار چیزیں آپ پڑھتے چلے آئے۔ نمبر 1، اللہ کا شریک قرار دینا، یہ حرام کام ہے۔ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک نہ کرنا، اولاد کو قتل کرنا، بے حیائی کے کام کرنا، کسی کو فضول میں ناحق قتل کرنا، کسی یتیم کے مال میں تصرف کرنا غیر ضروری، ناپ تول میں کمی کرنا، یا بات حق نہ کرنا، نہ حق بات کرنا، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہ کرنا۔ اب پہلی چیز ہے اللہ کے ساتھ شریک قرار دینا۔ جن 9 چیزوں کو اللہ نے حرام فرمایا، جن کا یہاں ان 2 آیتوں میں ذکر کیا اللہ نے، تو بعض مشرکین بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ یہ بھی حرام کام ہے، بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ اس کی بے شمار آیات میں آپ تفصیل پڑھ رہی ہیں۔ بعض مشرکین ستاروں کی پرستش کرتے تھے، ابھی ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں پیچھے اس کا بیان گزرا۔ بعض مشرکین جنات کو اللہ کا شریک کہتے تھے، اس کا بھی اس کے ساتھ ہی بیان گزرا۔ بعض مشرکین اللہ کے بیٹے مانتے تھے اور بعض کہتے تھے اس کی بیٹیاں بھی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، سوال کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کے لیے شریک قرار دو، اس کے ساتھ کسی اور کو اس کے برابر لا کر کھڑا کر دو، کسی اور کو اس کے ساتھ شریک کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا کام حرام ارشاد فرمایا، والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا، والدین کا نافرمان ہونا، کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم، کیونکہ انسان پر سب سے بڑا احسان اللہ کا ہے، کیونکہ اس نے انسان کو پیدا کیا، اور اس کے بعد انسان کے اوپر اس کے ماں باپ کا احسان ہے، کیونکہ انہوں نے اس کی پرورش کی، اور جب وہ بہت چھوٹا تھا، کسی قابل نہیں تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا، ہاتھ سے کچھ پکڑ نہیں سکتا تھا، کھا نہیں سکتا تھا، پیشاب نہیں کر سکتا تھا، اس وقت اس کے ماں باپ نے اس کو ضائع ہونے سے بچایا، اس کا خیال کیا۔ اس لیے اللہ نے ماں باپ کی انتہائی تعظیم اور توقیر کا حکم دیا، اور اپنا شکر ادا کرنے کے بعد ماں باپ کا شکر ادا کرنے کا حکم فرمایا اللہ نے، جس طرح کہ قرآن کریم کے اندر ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ عام لوگوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن ہے، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کے سامنے لفظ اف بھی نہیں کہنا۔ اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا، اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان کے ساتھ ادب سے بات کرنا، اور نرم دلی کے ساتھ ان کے سامنے عاجزی سے جھکے رہنا، اور یہ دعا کرنا کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، جیسا ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا، یعنی میرے پر رحم کیا۔ تو فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا،
اور ان کے ساتھ نرم دلی کی بات کرنا، ادب سے بات کرنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. مولا کریم جیسے جب میں کمزور تھا، کسی قابل نہیں تھا، تو انہوں نے مجھے تو ان کے لیے ان دونوں پر رحم فرمانا، دعا کرنا اپنے ماں باپ کے لیے. تو یہ ایک چیز والدین کے ساتھ بد سلوکی بھی جنس ہے، یہ اللہ نے اس کا حرام ہونا فرمایا یا نافرمانی جنس ہے. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہیں، ایک بندہ حضور کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ حضور نے فرمایا تیری ماں. اس نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. فرمایا یا رسول اللہ اس کے بعد میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. فرمایا یا رسول اللہ اس کے بعد میرے حسن سلوک کا کون سب سے زیادہ مستحق ہے؟ فرمایا تیرا باپ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں اور باپ کا سب سے زیادہ دنیا میں حسن سلوک کے مستحق آپ کی ماں اور آپ کا باپ ہے. کیوں؟ ماں اور باپ کے چہرے کو دیکھنا حدیث میں ہے کہ مقبول حج کا ثواب ہے. جس نے اپنی ماں کے یا اپنے باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، مقبول حج کا ثواب ہے، مقبول حج کا ثواب. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھے؟ فرمایا اللہ کی رحمت کے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ فرمایا تیری ماں اور تیرا باپ تیری جنت بھی ہیں اور تیری دوزخ بھی ہیں. اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے یا ناراض ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہیں یا ناراض ہیں. اگر ماں باپ راضی ہیں تو اللہ تم سے راضی ہے، اور اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ تم سے ناراض ہے. تو ماں باپ کے فضائل کے اندر بے شمار چیزوں کا بیان ہوا. تو اللہ پاک نے والدین کے ساتھ بد سلوکی کا، نافرمانی کا بھی حرام ہونا ارشاد فرمایا. آگے فرمایا تیسری چیز، 9 چیزوں کا ان 2 آیتوں میں ذکر ہوا. زمانہ جاہلیت میں بعض مشرک جو ہیں وہ رزق میں کمی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا. اس کا ذکر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 140 میں 30 جولائی 2020 کو بڑا تفصیل سے گزرا کہ لوگ کیسے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. اس کا بھی حرام فرمایا گیا. اس کے بعد بے حیائی کے کاموں کا حرام ہونا، کسی بھی قسم کی بے حیائی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت کوئی زانی زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، اور جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، اور جس وقت کوئی شرابی شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا سرسبز میٹھی ہے، اور بے شک اللہ تمہیں اس میں خلیفہ بنانے والا ہے، پھر دیکھنے والا ہے کہ تم اس میں کیسا عمل کرتے ہو. سنو دنیا کے فتنے سے بچو اور عورتوں کے فتنے سے بچو. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو مسلمان کسی عورت کے محاسن، اس کا حسن وغیرہ دیکھے اور پھر اپنی نظر پھیر لے کسی خوبصورت عورت، کسی حسین عورت سے اپنی نظروں کو دوسری طرف کر لے، تو اس کے دل میں اللہ عبادت کی حلاوت پیدا کر دیتا ہے، عبادت کی حلاوت پیدا کرتا ہے. آج لوگ اکثر آ کر کہتے ہیں حضور نماز پڑھتے ہیں، نماز میں دل ہی نہیں لگتا، ذہن کہیں اور ہوتا ہے، خیالات کہیں اور ہوتے ہیں. کوئی نماز کیا کوئی بھی عبادت کر لیں دل ہی نہیں لگتا، مجبوری کے اندر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اب حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں جو مسلمان کسی عورت کے حسن اور اس کے محاسن کو دیکھ کر اپنی نظر کو پھیر لے، اللہ اس کی عبادت کے اندر حلاوت پیدا کر دیتا ہے. اور حضرت اس کے بعد 5ویں چیز قتل نہ حق کا حرام ہونا، نہ حق کسی کو قتل کر دینا. حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان شخص کو جو اس بات کی شہادت دیتا ہو کہ اس کے سوا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس کو قتل کرنا، اللہ کے رسول نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، تو اس کو قتل کرنا صرف 3 میں سے ایک وجہ سے جائز ہے. اگر ان 3 میں سے ایک وجہ ہو، یا تو وہ شادی شدہ زانی ہو، یا اس نے کسی مسلمان کا قتل کیا ہو، یا دین اسلام کو ترک کر کے مسلمانوں کی جماعت سے نکلنے والا ہو،
یعنی مرتد ہو، یہ 3 لوگ جو ان سے ان کو قتل کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں جو ان سے۔ تو اسی طرح پھر آگے فرمایا، قرآن کریم کہہ رہا ہے آیت، یتیم کے مال میں بے جا تصرف یہ بھی حرام ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ اچھے طریقے کے بغیر یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا، یتیم کے مال کے قریب جن سے، اور اس کا بھی بڑی تفصیل سے جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں یا ان کے مال میں بے جا تصرف کرتے ہیں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 6 میں اس کا بیان گزر چکا، حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ جب ان کو ایسی ان کا مال ان کے حوالے کر دو، دیکھو کہ اب ان کے اندر عقل مندی آ گئی ہے، دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے مالوں کو بے فضول خرچ نہ کرنا، جلد بازی میں خود سے کھا نہ جانا، اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے تو یہ مال ان کے حوالے کرنا پڑے گا، تو یہ چیز بھی حرام ہے۔ 7ویں چیز، ناپ تول میں کمی کرنا، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں، جس قوم میں خیانت ظاہر ہوگی ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا جائے گا، اور جس قوم میں زنا کی کثرت ہوگی ان میں جگہ جگہ موت شروع ہو جائے گی، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی ان کا رزق کم ہو جائے گا، کاٹ دیا جائے گا، اور جو قوم نا حق فیصلے کرے گی ان میں بہت خون ریزی شروع ہو جائے گی جہاں نا حق فیصلے ہوں، اور جو قوم عہد شکنی کرے گی، وعدوں کے اوپر قائم نہیں رہے گی، اللہ ان پر دشمن کو مسلط کر دے گا۔ 8ویں چیز، نا حق بات کا حرام ہونا، نا حق بات نہ کہنا، حق بات نہ کرنا، حق بات کو چھپا جانا، اور اس کی جگہ کوئی ناحق بات جو حق نہیں ہے کہہ دینا، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ 8ویں چیز ان 2 آیتوں میں یہ فرمائی گئی۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے رکاب میں پاؤں رکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا، اگر کوئی ظالم بادشاہ بھی ہو تو اس کے سامنے کلمہ حق کہہ دو۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، ایک دن اللہ کے رسول نے خطبے میں جو باتیں فرمائیں ان میں سے ایک یہ بھی فرمایا کہ جب کسی شخص کو کسی حق بات کا علم ہو تو وہ لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے اس کو بیان کرنے سے باز نہ رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور 9ویں چیز، اللہ تعالیٰ سے بد عہدی کرنے کا حرام ہونا، جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے وعدے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا، سنو، جو امانت دار نہ ہو اس کا ایمان نہیں، اور جو عہد پورا نہ کرے وہ دیندار نہیں۔ جب وعدہ کرے وعدے کو پورا نہ کرے، جو وعدہ کیا اس کو بھی پورا کرو۔